अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ साबिर हुसैन राजपूत की एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है दास्तान दुश्मनी और दोस्ती की। इस साल फरवरी मार्च के दौरान मौसम बहार की बारिश ने खूब रंग जमाया। बड़ी लंबी मुद्दत बाद बहार की बारिशों की ये रौनक देखी। यालाबारी भी हुई, बिजलियाँ कड़क कड़क कर चमकी। यालाबारी और बिजलियों के धमाकों के बग़ैर मौसम बहार की बारिशें मुकम्मल नहीं समझी जाती थीं। स्याह काली घटाएं गरजती चमकती आती थीं और जल थल करती गुजर जाती थीं। यालाबारी से ज़मीन सफ़ेद हो जाती थी। फिर इंसानों की तरह मौसम भी बदल गए। आजकल के बेबरकती के दौर में बहार के ऐसे मौसम भी आए कि बग़ैर बरसे ही गुज़र गए। स्याह बादल बरसरे इक़्तिदार सियासी लीडरों और मार्शल लॉ लगाने वाले जर्नेलों की तरह गरजते आए और मी की एक बूंद भी बरसाए बग़ैर लापता हो गए। मैं फरवरी मार्च के दौरान रावलपिंडी में अपने बड़े बेटे के पास था। एक रोज़ मौसम बहार की ऐसी बारिश और यालाबारी हुई कि मेरा बूढ़ा जहन जवान हो गया और यादें तड़प कर जाग उठीं। ये शायद नफ्सियाती मसला है कि कोई पुरानी बात याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती, और कभी यूँ होता है कि ज़रा सा इशारा मिलता है तो आधी सदी पहले का कोई वाक़या याद आ जाता है, जिसके मुतल्लिक ये ख़याल होता है कि ज़हन के कब्रिस्तान में दफन हो चुका है। अल्लामा इकबाल का फ़ारसी का एक शेर याद आ गया है, जिसका मतलब ये है कि कभी कभी घास की छोटी सी पत्ती आँखों के आगे पर्दा डाल देती है और कभी एक निगाह में दोनों जहानों को देख लेता हूँ। उस रोज़ रावलपिंडी इस्लामाबाद में वैसी ही बारिश शुरू हुई जैसी हमारी जवानी के वक्तों में हुआ करती थी, तो इसके साथ यालाबारी भी शुरू हो गई। जी में आई कि बाहर को दौड़ पड़ूं। मैं उठा और दो ही कदम उठाए तो टांगों ने याद दहानी करा दी कि ना साबू, अब हम तुम्हारे जिस्म का बोझ सिर्फ़ इसलिए घसीटती फिर रही हैं कि हमारा तुम्हारा बड़ा पुराना साथ है, वरना हमारा हक़ तो ये है कि अब हमें खुश्क लकड़ियों की तरह कहीं रख दो। मैंने अपनी टांगों पर जुल्म किया है, इन्हें जिस तरह इस्तेमाल किया है इसे मैं जुल्म ही कहूँगा। अगर जिस्मानी सेहत को देखूँ तो इस इस्तेमाल में मुझे फ़ायदा नज़र आता है, वो ये कि मैं आज भी 5-7 मील पैदल चल सकता हूँ और सेहत अच्छी है। उस रोज़ बारिश और यालाबारी मुझे जवानी के ज़माने में ले गई तो मैं जोशे जवानी के धोखे में उठा, लेकिन जवानों की तरह चला ना गया। मैं बालाई मंजिल पर जाकर बरामदे में बैठ गया जहाँ से मारगला की पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं, लेकिन उस रोज़ मूसलाधार बारिश और यालाबारी ने उन रूह अफ़ज़ा पहाड़ियों के आगे पर्दा डाल दिया था। बिजली इतनी ज़ोर से चमकी कि आँखें चुंधिया गई। मैं कड़कदार धमाके का इंतज़ार करने लगा। 2-3 सेकंड बाद एक दूसरे के पीछे इतने ज़ोरदार धमाके हुए कि मकान हिलता हुआ महसूस हुआ। जहन को तो ऐसा झटका लगा कि एक पुराना वाक़या याद आ गया। इसके याद आने से मुझे ख़याल आया कि इतना बड़ा वाक़या तो मैं भूला हुआ था। मैंने शायद अपनी पहली किसी कहानी में लिखा था कि मेरी कहानी पढ़ने वाले सोचते होंगे कि एक ही आदमी की ज़िंदगी में क्या इतने ज़्यादा वाक़यात हुए होंगे और क्या ये सब हकीकी हैं। इस सवाल का जवाब ये है कि घर में बैठे बैठे तो कोई वाक़या या हादसा नहीं हुआ करता। ताश की बाजी में, पतंग बाजी में और कैसेट प्लेयर या ट्रांजिस्टर से फ़िल्मी गाने सुनते रहने में भी कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आ सकता जो दिलचस्प, सनसनीखेज़ और नाकाबिले यकीन हद तक हकीकी हो। मैदान जंग के हैरत अंगेज़ कारनामे और दर्दनाक वाक़यात सिर्फ फ़ौजी ही सुना सकते हैं। हैरत अंगेज़ और जज्बात पर असरअंदाज होने वाले वाक़यात सिर्फ मुझ जैसे और मेरे दोस्तों जैसे मक्स फिरे लोगों के साथ पेश आते हैं जो अपने आप को ख़तरों में डालने के आदी होते हैं।
یہ ایسا ہی ایک خوفناک واقعہ ہے جو میں آج سنانے لگا ہوں۔ یہی موسم تھا، موسم بہار، مہینہ مارچ کا تھا۔ آسمان پر بادل تیرتے رہتے، کبھی برستے کبھی تیرتے ہی رہتے۔ افق سے افق تک سبزہ ہی سبزہ تھا۔ ایک طرف کشمیر کی پہاڑیاں کھڑی تھیں جن کی چوٹیاں برف سے ڈھکی ہوئی تھیں، دوسری طرف وہ کوہستانی سلسلہ تھا جس میں سے راولپنڈی سے لاہور جانے والی ریل کی پٹڑی اور سڑک گزرتی ہے۔ باقی اطراف ہمارے علاقے کی وسعت وہاں تک چلی گئی تھی جہاں آسمان زمین سے ملتا ہے۔ گندم کی فصل لہلہا رہی تھی اور سرسوں کے پھولوں کی پیلاہٹ ایسی دلکش کہ دل کے مریض بھی دیکھ کر ان پیلے پیلے پھولوں کی طرح کھل اٹھے۔ قدرت کا یہ حسن آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو اپنے آپ پر افسوس ہوتا ہے کہ میں شکاری کی بجائے شاعر کیوں نہ بن گیا۔ لیکن خیال آتا ہے کہ میں شاعر تو بن ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ میں پان نہیں کھا سکتا۔ کسی کو پان کھاتے دیکھتا ہوں تو متلی ہونے لگتی ہے۔ موسم بہار میں ہم شکار کھیلنا مناسب نہیں سمجھتے تھے کیونکہ پرندوں اور چرندوں کے لیے یہ موسم نسل کشی کا ہوتا ہے۔ گیدڑ سے خرگوش وغیرہ پر کتے چھوڑنا اس لیے بھی ٹھیک نہیں تھا کہ ان میں سے کسی کی مادہ نہ ماری جائے، مادہ کے پیٹ میں بچے ہو سکتے تھے۔ اس اصول کے باوجود ہم موسم بہار میں بھی کتوں کو ساتھ لے کر نکل جاتے تھے۔ ان دنوں دیہات میں کوئی کام نہیں ہوتا تھا سوائے فصل پکنے کے انتظار کے۔ میں جس موسم بہار کی بات سنانے لگا ہوں اس کے ایک روز صبح سویرے ہم کتوں کو لے کر نکل کھڑے ہوئے۔ میری ماں نے وہی ہدایت دہرائی جو وہ ہر موسم بہار میں دیا کرتی تھی کہ کسی پنکھ پکھیرو کو غلیل سے نہ مارنا، انڈوں بچوں کا موسم ہے اور کسی جانور پر کتے نہ چھوڑنا۔ نہ بیجی، میں نے برخوردار بیٹوں کی طرح کہا اور برخورداری سے جھوٹ بولا، ہم تو ٹہلی والی خانقاہ پر سلام کے لیے جا رہے ہیں، کتے تو ویسے ہی ساتھ لے جا رہے۔ میں جب دروازے سے نکل رہا تھا تو ماں کی آواز سنائی دی، خانقاہ پر دعا کرنا، اللہ تجھے عقل دے۔ ہم گاؤں سے نکل گئے۔ گندم کی فصل جھوم رہی تھی، بڑی اچھی طرح اٹھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ہم پر بھی وجد طاری ہو رہا تھا۔ یہ ہماری محنت کا پھل تھا۔ ہم ہریالی اور پیلاہٹ کے اس سمندر سے آگے چلے گئے اور بنجر اور ویران علاقہ شروع ہو گیا جو نیچے ہی نیچے جا رہا تھا۔ زمین کٹی پھٹی تھی، گھاٹیاں بھی تھیں۔ ایک گھاٹی اترے تو اپنا گاؤں اور گندم کے سبزے اور سرسوں کی زردی کا سمندر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ آگے مٹی کے تودوں کی دیواریں اور ٹیلے تھے جن کا اپنا ہی حسن تھا۔ یہ ہماری دنیا تھی۔ ہم انہی دندیوں، کسیوں، ٹیلوں، گھاٹیوں، کھڈ نالوں اور ویرانوں میں پل کر جوان ہوئے تھے۔ آج معاشرے کی اخلاقی حالت دیکھتا ہوں تو اپنے کتے یاد آ جاتے ہیں اور بے اختیار منہ سے نکل جاتا ہے، بازی لے گئے کتے تے تھے اتے۔ ہمارے کتے با اخلاق تھے، بلا وجہ بھونکتے نہیں تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، جھوٹے وعدے نہیں کرتے تھے، کھلا چھوڑ دیتے تو بھی چوری چکاری نہیں کرتے تھے، قانون اور ڈسپلن کا احترام کرتے تھے جو ہم نے ان کے لیے بنا دیا تھا۔ صرف بولی تھا جو لیڈری سے دستبردار نہیں ہوتا تھا۔ وہ کتوں کی ٹیم کا سردار تھا لیکن وہ اپنے مخالفین کا منہ بند کرنے کے لیے ان کے خلاف درپردہ کارروائیاں نہیں کرتا تھا، سب کے سامنے اپنے مخالف پر ہراتا تھا۔ اگر اس کا حریف اس کے ہرانے کو نہ سمجھتا تو بولی تشدد کی زبان استعمال کرتا تھا۔ اس نے کتوں کا جلسہ کبھی نہیں کیا تھا، نہ اس نے کتوں کے منہ میں ہڈیاں دے کر کبھی اپنے حق میں جلسہ کرنے یا جلوس نکالنے پر اکسایا تھا۔ وہ صاف گو کتا تھا، پکا ڈکٹیٹر تھا اور اپنی ڈکٹیٹری پر پردہ ڈالنے کے لیے جمہوریت کے نعرے نہیں لگواتا تھا۔ اگر ہمارے کتے کھلے ہوئے ہوتے اور کوئی کتیا کہیں سے آ نکلتی تو بولی اپنی ٹیم کے کسی کتے کو یہ حق نہیں دیتا تھا کہ وہ اس کتیا کو سونگے، سب سے پہلے بولی اسے سونگتا تھا۔ معافی چاہتا ہوں کہ میں نے کتوں کے سیاسی اور نفسیاتی قصے چھیڑ دیے، بات کچھ اور تھی۔ میں کہہ رہا تھا کہ ہم شکار کے لیے نہیں، سیر سپاٹے کے لیے جا رہے تھے۔
آپ نے میری سب سے پہلی کہانی کا عنوان دیا تھا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ یہ عنوان مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ اس روز ہم لہو گرم رکھنے کے لیے اپنی شکار گاہ میں چلے گئے تھے۔ یہ تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ فصل نوجوانی کو پہنچ رہی تھی، اس لیے دن فراخت کے تھے۔ ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ ایک خرگوش چاہیے، اس کے چچا کو دمہ تھا۔ کسی سیانے نے بتایا تھا کہ خرگوش کا خون اور اس کا پکا ہوا گوشت دمے کے لیے مفید ہے۔ سیانے تو یہ بھی کہتے تھے کہ اس موسم میں پرندوں اور جانوروں کو مارنا گناہ ہے۔ ہم نے چلتے چلتے اعلیٰ سطح کی کانفرنس منعقد کی اور فیصلہ کیا کہ ایک خرگوش ایک مریض کے علاج کے لیے مارا جا سکتا ہے۔ اس موسم میں پرندوں اور جانوروں کا شکار اس وجہ سے گناہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ ان کی نسل کشی کا موسم تھا، لیکن خرگوش وہ جانور ہے جو پاکستانیوں کی طرح سارا سال نسل کشی میں مصروف رہتا ہے۔ بچے پیدا کرتے رہنا خرگوش کی ہابی ہے۔ ایک یہ دلیل بھی ہمارے حق میں جاتی تھی کہ جہاں بلب مریض کے لیے خنزیر کا تھوڑا سا گوشت حلال ہے، تو دمے کے مریض کے لیے ایک خرگوش کی جان کسی بھی وقت لی جا سکتی ہے۔ ہم ایک کسی میں اتر گئے۔ کسی کے ایک کنارے کے ساتھ پانی کی ایک لکیر سی بہہ رہی تھی، باقی پارٹ خشک تھا۔ اس کے دونوں کنارے بہت اونچے دیواروں کی مانند تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ برساتی نالا جو 35-40 گز چوڑا ہوگا، سطح زمین سے نیچے تھا۔ سامنے والے کنارے سے ایک گھاٹی اوپر جاتی تھی۔ ہم یہ گھاٹی چڑھ گئے۔ ہم اس جگہ سے واقف تھے۔ ہمیں معلوم تھا کہ اوپر کی زمین کیسی ہے۔ اوپر ویران علاقہ تھا جو کٹا پھٹا تھا، ٹیلے بھی تھے اور گہرائیاں بھی۔ ان میں بعض زیادہ چوڑی اور گہری تھیں اور ان کے کنارے مٹی کی دیواروں جیسے تھے، جنہیں ہماری زبان میں دندیاں کہا جاتا ہے۔ ان میں بعض تو زیادہ ہی اونچی تھی۔ ان گہرائیوں کی دیواروں میں چھوٹے چھوٹے شگاف یا بڑے بڑے سوراخ تھے، جن میں بعض زمین کے ساتھ تھے۔ ان کے اندر گیدڑ، خرگوش، سے اور گو وغیرہ رہتے تھے۔ کبھی کبھار بھیڑیوں کے 2-3 جوڑے بھی یہاں آ کر آباد ہو جاتے تھے۔ ہم اس علاقے میں داخل ہو گئے۔ کتوں کو ہم نے زنجیریں ڈال لیں تاکہ انہیں دیکھ کر ہمارا شکار بھاگ نہ جائے۔ ہم اس علاقے کے اندر اس طرح جا رہے تھے جیسے کسی شہر کی گلیوں میں سے گزر رہے ہوں۔ بعض گلیاں تنگ اور بعض کشادہ تھیں۔ بعض جگہیں ایسی تھیں جیسے وسیع میدان کے ارد گرد دیواریں کھڑی ہوں۔ ایک گلی سے نکلے تو آگے خاصی کشادہ جگہ آ گئی۔ جدھر سے ہم داخل ہوئے تھے ادھر اونچی دیواریں تھیں۔ ارد گرد کے کنارے بھی اونچے تھے، لیکن ان کی بلندی زیادہ نہیں تھی۔ یہ کشادہ جگہ سرسبز تھی، گھاس تھی اور چھوٹے بیروں والی جھاڑیاں بھی تھیں۔ یہاں خرگوشوں کی موجودگی کی امید تھی۔ شکار میں ایسا کم ہی ہوتا ہے جو اس روز ہوا۔ اچانک 3 خرگوش گھاس اور جھاڑیوں سے کودتے پھلانگتے نکلے۔ وہ ہماری طرف آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے ایک جنگلی بلّا نظر آیا جو ان کے تعاقب میں آ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی بارش شروع ہو گئی۔ ہم نے کچھ دیر پہلے کالی گھٹا آتے دیکھی تھی۔ ہم موسم کا لطف لینے کے لیے آئے تھے، اس لیے بارش سے پریشان نہ ہوئے۔ ہم نے کتوں کے پٹوں سے زنجیریں اتار دیں۔ شکار ان کے سامنے تھا، 3 خرگوش اور ایک جنگلی بلّا۔ کتوں کو دیکھ کر خرگوشوں کی ذہنی کیفیت خراب ہو گئی۔ تینوں مختلف سمتوں کو مڑ گئے۔ بلّا ان کے تعاقب میں کچھ اور آگے آیا۔ کتوں کو دیکھ کر اس نے بڑی سخت بریکیں لگائیں، وہیں سے پیچھے کو مڑا اور ہوا ہو گیا۔ کتے 4 حصوں میں تقسیم ہو گئے، 3 حصے ایک ایک خرگوش کے پیچھے اور ایک حصہ بلے کے پیچھے۔ یہ بلّا گھروں میں گھومنے پھرنے اور میاؤں میاؤں کرنے والا بلّا نہیں تھا، بلکہ عام قسم کے اچھے تندرست و توانا بلے سے دگنا بڑا تھا، یعنی اس کی جسامت عام بلیوں سے دگنی تھی۔ چونکہ وہ بلّا تھا اس لیے اس کے سامنے پہلا ہی جو درخت آیا وہ اس پر چڑھ گیا، اور کتے اوپر دیکھنے، اچھلنے اور بھونکنے کے سوا کچھ نہ کر سکے۔
بلا بڑے مزے سے ایک ٹہن پر بیٹھا ان کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ بارش ابھی تیز نہیں ہوئی تھی، گھٹا پہلے گرج رہی تھی، اچانک بارش تیز ہو گئی اور بجلی اتنی زور سے چمکی کہ آنکھیں بند ہو گئی۔ اس کے کڑکے نے زمین کو ہلا دیا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ بجلی قریب ہی کہیں گری ہے۔ ہم نے سنا تھا کہ بجلی کسی نہ کسی درخت پر گرا کرتی ہے۔ بارش اور تیز ہو گئی، گھٹا مسلسل گرج رہی تھی۔ چند منٹ گزرے ہوں گے کہ ہمیں ایک دھماکہ سنائی دیا جو بندوق کے فائر جیسا تھا۔ یہ بجلی کا دھماکہ نہیں تھا۔ اس دھماکے کے ساتھ ہی ہمیں کسی انسان کی آواز سنائی دی۔ یہ بڑی لمبی ہا تھی جو چند سیکنڈ بلند ہو کر خاموش ہو گئی۔ ہم سب لڑکے اس وقت ایک ایسے عمودی ٹیلے یا دندی کے دامن میں پناہ گزین ہو گئے تھے جو ڈھلانی نہیں تھا بلکہ اوپر جا کر ذرا آگے ہو گیا تھا۔ اس نے ہمیں بارش سے بچا لیا تھا۔ بندوق جیسے دھماکے اور کسی آدمی کی لمبی ہانس سن کر ہم سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کم از کم میں نے نہیں سوچا کہ یہ کسی جن بھوت یا چڑیل کی آواز ہے۔ آواز بڑی صاف تھی۔ ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ اس نے گڑگڑاہٹ بھی سنی تھی۔ دو تین نے کہا کہ انہوں نے بھی سنی تھی۔ باقی سب نے کہا کہ گڑگڑاہٹ تو سنی تھی لیکن یہ بادلوں کی تھی۔ ہمیں کتوں کا خیال ہی نہ رہا کہ کدھر چلے گئے۔ ہم میں سے کوئی بھی اس دھماکے اور اس کے بعد کسی آدمی کی آواز وہم سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کسی نے کہا کہ کسی نے کسی کو گولی ماری ہے اور یہ آواز اس کی تھی جسے گولی لگی ہے۔ ہمارے قریب ہی ایک گھاٹی اوپر جاتی تھی۔ آواز اوپر سے یا دوسری طرف سے آئی تھی۔ ہم گھاٹی چڑھنے لگے۔ بارش میں گھاٹی چڑھنا آسان نہیں تھا، پاؤں پھسلتے تھے۔ دو لڑکے تو ایسے پھسلے کہ لڑکتے ہوئے نیچے آ رہے۔ ہم ایک دوسرے کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اوپر چلے گئے۔ اوپر زمین ہموار تھی جو تقریباً 20 گز چوڑی ہوگی۔ یہ دور تک چلی گئی تھی۔ اس کی چوڑائی کہیں کم کہیں زیادہ تھی۔ اس کے دوسری طرف یہ دندی بنی ہوئی تھی، یعنی دوسرے کنارے پر اوپر کی زمین ختم ہو گئی تھی اور آگے زمین بہت نیچے تھی۔ ہمارے دو ساتھی ادھر چلے گئے۔ دونوں نے پیچھے مڑ کر اکٹھے کہا، اوئے ادھر آؤ۔ ہم بارش میں جتنی تیز چل سکتے تھے ادھر گئے۔ نیچے دیکھا، زمین زیادہ نیچے نہیں تھی اور یہ ٹیلا جس کے اوپر ہم کھڑے تھے پوری طرح عمودی نہیں تھا، کچھ ڈھلانی تھا اور اس کے بڑے بڑے تودے تھے جو الگ الگ نظر آ رہے تھے۔ نیچے دیکھا، ایک آدمی پیٹ کے بل پڑا تھا۔ اس کی ٹانگوں اور پیٹ کے کچھ حصے پر مٹی کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اس کے قریب دو نالی بندوق پڑی تھی۔ ہم سب نے اترنے کی ایک جگہ دیکھ لی اور پھسلتے گرتے نیچے چلے گئے۔ کچھ لڑکے تو لڑکتے ہوئے نیچے پہنچے۔ معلوم ہوتا تھا کہ اسے گولی ماری گئی ہے اور قاتل اس کی لاش پر مٹی کا ڈھیر لگا کر قبر بنا رہا تھا کہ وہ ہمارے کتوں کی آواز سن کر ڈر کر بھاگ گیا۔ لیکن وہ بندوق کیوں چھوڑ گیا؟ کیا وہ بندوق ساتھ لے جانا بھول گیا ہے؟ ان سوالوں کے جواب تو بعد میں معلوم کرنے تھے۔ ہمارا پہلا کام یہ تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا اسے دیکھنا تھا کہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ اگر زندہ ہے تو اس کی مدد کرنی تھی۔ آج کل کوئی آدمی رات کو سڑک پر یا دن کو کسی ویرانے میں پڑا ہو تو کوئی شخص اس ڈر سے اس کے قریب نہیں جاتا کہ معاملہ پولیس تک جائے گا اور وہ خود ہی دھر لیا جائے گا۔ پولیس سے لوگ اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ تھانے دار اپنے مفاد کے مطابق کارروائی کرتے ہیں یا کارروائی کرتے ہی نہیں۔ میری جوانی کے وقتوں میں لوگ پولیس کے ساتھ تعاون کرتے تھے اور پولیس اس تعاون سے کام لیتی اور تعاون کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتی تھی۔ پولیس کے ساتھ تعاون کی بات الگ ہے۔ ہم انسانی ہمدردی کی خاطر اس آدمی تک جا پہنچے۔ بارش اور تیز ہو گئی۔ ہم نے گرم کپڑے تو پہنے ہوئے نہیں تھے۔ مارچ کا مہینہ تھا، سردی ابھی موجود تھی۔ بارش سے ہمیں دسمبر جیسی سردی لگنے لگی۔ ہماری پارٹی کا ہر لڑکا کانپ رہا تھا۔ اس آدمی کے اوپر لگے ہوئے مٹی کے ڈھیر کو جو کیچڑ بن گیا تھا ہاتھوں سے ہٹانے لگے۔
12-13 नौजवान आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनटों में कब्र जैसे ढेर को जो उसके पेट से पाँव तक लगा हुआ था हटा सकते थे, लेकिन हमारे एक साथी ने जो इत्तेफाक से ऊपर को देख रहा था वहाँ से भागते हुए शोर मचा दिया, नीचे से हट जाओ, तोदा आ रहा है। सब ने ऊपर देखा। एक तोदा जो ज़्यादा बड़ा नहीं था, दंदी से अलग होकर ढलान से बहुत तेज़ आ रहा था। ये उस आदमी की सीध में आ रहा था जो पहले ही एक तोदे की मट्टी में दबा हुआ था। हम सब उसके रास्ते से हट गए। आधे रास्ते में ये 3 हिस्सों में तकसीम हो गया। 2 हिस्से तो दाएं बाएं हो गए, लेकिन तीसरा हिस्सा सीधा आ रहा था। उस आदमी को रास्ते से हटाने का वक्त नहीं था। तोदे ने 3-4 सेकंड में पहुंच जाना था। उसका वज़न 3 मन से ज़्यादा होगा। हम सब उसके रास्ते से हट गए। 2 और तोदे भी आ रहे थे जो तकरीबन इसी साइज़ के थे। उनसे बचने के लिए हमें ज़्यादा दूर हटना पड़ा। हमारा सिर्फ़ एक साथी उस आदमी के पास खड़े तोदे को आते देखता रहा। हमने उसे वहाँ से हटने को कहा और बहुत शोर मचाया, लेकिन वो लुढ़कते हुए तोदे और उस आदमी के दरमियान खड़ा रहा। दूसरे तोदों में से एक ऊपर ही गायब हो गया। वहाँ शायद गहराई थी। दूसरा तोदा टूट कर परे चला गया था। दरमियान वाला तोदा नीचे आने से 1-2 सेकंड पहले 2 हिस्सों में टूट गया और जब ज़मीन पर आया तो हमारे साथी ने एक हिस्से को बैठकर अपने हाथों और सीने से रोक लिया। उसका वज़न 2 मन ज़रूर होगा। उसकी रफ़्तार ख़ासी थी। उसके धक्के से हमारा साथी पीछे उस आदमी पर गिरा, लेकिन उसने तोदे को रोक लिया था। अगर इतना वज़नी तोदा उस आदमी पर बिला रुकावट गिरता तो वो अगर ज़िंदा था तो मर जाता। हमारे साथी ने अपनी जान को ख़तरे में डाल दिया था। हमने जब अपने एक साथी की ये बहादुरी देखी तो हम उस तक पहुँचे। तोदों के टुकड़े ज़मीन पर पहुँच चुके थे। बारिश मूसलाधार हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। हमारा साथी उस आदमी के ऊपर से पीठ के बल गिरा उठ रहा था, लेकिन उसे उठने में मुश्किल पेश आ रही थी। हमने उसे उठाया। उसके मुंह से हाय निकल गई। उसके सीने पर तोदे ने बहुत दबाव डाला था। हमें डर था कि 1-2 पसलियाँ न टूट गई हों, लेकिन वो उठ खड़ा हुआ। ये मेरा साला है यारो, मैंने देख लिया था, अन्नू है। हमने बड़ी तेज़ी से अन्नू से मट्टी हटाई जो तेज़ बारिश से कीचड़ बनकर खुद ही बह गई थी। अन्नू का मुंह नीचे था, इसलिए हम उसे शनाख्त नहीं कर सके। हमारे साथी ने उसका चेहरा देख लिया था। मट्टी हटाकर उसे सीधा किया। वो बेहोश था। इतना बड़ा तोदा उस पर गिरा था। हमें ये तो मालूम ही नहीं था कि वो अकेला इस तरफ क्यों आया था। उसकी 2 नाली बंदूक एक तरफ पड़ी थी। इससे पता चलता था कि वो शिकार खेलने आया होगा। अचानक यालाबारी शुरू हो गई। ये बारिश की तरह तेज़ थी और ये ख़तरनाक इसलिए हो गई कि याले बारीक नहीं थे। उनका साइज़ कांच की गोलियों से कम नहीं बड़ा था। बास याले इससे दुगने साइज़ के थे। हमारे सरों पर तो पगड़ियाँ थीं जिनसे सर महफूज थे, लेकिन बाकी जिस्म पर ये याले पत्थरों की तरह गोली की रफ्तार से लग रहे थे, जैसे हमें संसार किया जा रहा हो। ये चोटें हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। हम इधर उधर भागने लगे। कुछ दूर दंदी के नीचे एक खो या गुफ नज़र आई। हम सब उधर को दौड़े और वहाँ जाकर पनाह ली। हम इस ख़तरे को भूल गए कि दंदी अपना एक और तोदा हम पर गिरा सकती है। शाही वहीं रह गया है। हम में से किसी ने कहा, वो देखो। हमने देखा वो अपने साले अन्नू पर इस तरह झुका हुआ था कि उसका सीना और चेहरा अपने नीचे कर रखा था ताकि अन्नू यालाबारी से महफूज रहे। हमसे रहा ना गया। हम सब उसकी तरफ दौड़े। इतने में यालाबारी थम गई। शाही ने इतनी शदीद और इतनी ज़्यादा यालाबारी अपनी पीठ पर ली थी, उससे तो सीधा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो जिस जिस्मानी हालत में मुब्तला था उसके चेहरे से ज़ाहिर हो रहा था वो शदीद तकलीफ़ में मुब्तला था। आपने देखा होगा कि मौसम बहार की बारिश ज़्यादा देर नहीं रहती। घटाएं बरसती आगे निकल जाती हैं और वक्फे वक्फे से मींह बरसता रहता है। बारिश का ज़ोर टूट गया।
अन्नू को देखा वो अभी तक बेहोश था। उसे वहाँ से उसके गांव तक पहुँचाना मसला था जो बहुत ही मुश्किल था। पहुँचाना भी जल्दी था। उसकी बंदूक भी हम उठा लाए। कुत्ते अपने शिकार में मगन थे। 2-3 लड़के घाटी चढ़कर ऊपर गए। मैंने, राजा शहबाज खान और अफसल ने अन्नू को उठाया। सबसे पहले मैंने उसे इस तरह एक कंधे पर डाला कि उसका पेट कंधे पर, ऊपर का धड़ पीछे और टांगें मेरे आगे थी। हम चल पड़े। हमारा गांव 4 मील के लगभग दूर था और अन्नू का गांव हमारे गांव से 2-2.25 मील आगे था। अगर सड़क होती या पगडंडी होती और रास्ता हमवार होता तो हम जल्दी गांव तक पहुंच जाते, लेकिन वो इलाका खड्ड, नालों, टीलों और घाटियों का था। ज़मीन कटी फटी थी। बारिश ने कीचड़ ही कीचड़ कर दिया था। कोई घाटी आ जाती तो हमारी रफ्तार चींटी जैसी हो जाती। फिसलन इतनी कि चलना मुहाल हो रहा था। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जानें, खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।